الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرزهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر روما فله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج اسلامی لحاظ سے 14 ذی الحجہ ہے۔ اسی ذی الحجہ مہینے کی 18 تاریخ کو تاریخ اسلام کے سب سے بڑے حکمران کہ جن کے دور میں مکمل ایران فتح ہوتا ہے، دیگر اعزازات کے ساتھ ساتھ حافظ القرآن اور اس سے بھی بڑھ کر
جامع القرآن کہ امت کو ایک رات پہ جمع کرنے کا اعزاز اللہ نے جن کو بخشا، کاتب وحی اور سفیر رسول، 20 سے زائد مرتبہ زبان رسالت سے جنت کی ضمانت پانے والے، تقویٰ کا عالم ایسا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا کے قریب نہیں گئے، دنیا کے واحد وہ انسان کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، ذی-النورین ہونے کا اعزاز پانے والے، نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد کہ جن سے نبی کریم علیہ السلام بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور ان سے راضی تھے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے اسلامی فتوحات کے لیے زمینی اور بری ہونے کے ساتھ ساتھ بحری فوج بھی جو ہے وہ قائم کی، اور انہی کے حکم سے پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ تیار کیا گیا، جدہ کی بندرگاہ کے بانی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذی الحجہ مہینے کی 18 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی اعزازات کے علاوہ صرف صحابی رسول ہونے کا ایک اعزاز ہی جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، کہ جس نام کے ساتھ رسول اللہ کا ساتھی ہونے کی علامت کے طور پر صحابی لگ جائے، کتاب و سنت کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ وہ انسان یقیناً جنتی ہے، اور یہ تو ایسے جنتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 20 سے زائد مرتبہ زبان رسالت سے ضمانت دی ہے کہ عثمان تو جنتی ہے، اور ایسی شخصیت کہ پوری کائنات میں واحد یہ اعزاز جناب عثمان کے حصہ میں آتا ہے کہ کسی نبی نے اپنی کسی امتی کو یہ الفاظ کہے ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ تمہیں جنت سے محروم نہیں کر سکتا، اور کوئی جنت میں جانے کے لیے نئی نیکی تمہیں درکار نہیں۔ یہ کائنات کی واحد شخصیت جناب عثمان ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ عثمان کوئی غلطی بھی کر دے کوئی نقصان نہیں، کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی تو جنت میں جائے گا، تجھے جنت میں جانے سے نہ کوئی برائی روک سکتی ہے، نہ تمہیں اب کوئی نیک عمل کی مزید ضرورت ہے۔ وہ عظیم صحابی کہ جنہیں ایک ہی مقام پہ ایک ہی مجلس میں 5 سے زائد مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے زبان رسالت سے جنت کی ضمانت ملتی ہے،
وہ عظیم صحابی کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میری خواہش ہے کہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، کہ جن کے رشتے سے اس قدر متاثر، ایک بیٹی کی وفات کے بعد دوسری نکاح میں دی، پھر اس کی وفات پہ زبان رسالت سے فرمایا کہ اس قدر محبوب اور پسند اگر میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا جاتا۔ وہ حضرت عثمان کہ جن کا بدلہ لینے کے لیے آپ تمام صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، اور اس نقشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کو منظر دکھلانے کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو سفیر بنا کر بھیجا، انہوں نے روکا مگر مطالبات منظور نہ ہوئے، ادھر افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے صحابہ سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لیتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھ پہ صحابہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں تو آپ اپنا دوسرا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں پہ رکھ کر فرماتے ہیں ھذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے مگر یہ حضرت عثمان کی تائید کر رہا ہے، یہ ان کی طرف سے ہے، یہ ان کی اگر کسی نیکی میری طرف سے کوئی اشارہ ہوتا وہ بھی اس کام میں شریک ہوتے، لہذا اس کام میں وہ بھی شریک۔ اپنے ہاتھ کو جناب عثمان کا ہاتھ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ میرے محبوب عثمان جیسے اگرچہ ابھی زندہ ہے مگر افواہ کے بعد اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ظاہر و باطن کو جاننے والے ہیں خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ اب مجبوراً ایسا نہیں، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ قیامت تک کئی بدبخت آئیں گے، صحابہ پہ تان کریں گے، ان کے اعمال میں کیڑے نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق فرما دی کہ میں ان کے دلوں میں بھی جانتا ہوں۔ یہ صرف آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بیعت نہیں کرتے، جو زبان پہ ہے دل میں بھی وہی بات ہے کہ آپ کا اشارہ ہو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہر صحابی اپنا خون بہانے کے لیے تیار۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں جو اللہ نے اوصاف پیدا کیے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ امتیوں کے معاملہ میں رحم دلی کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو رحم کے جذبات اللہ نے رکھے ہیں وہ جناب ابو بکر کے دلوں میں، کہ امتیوں کے بارے میں سب سے زیادہ رحم دل وہ میرے اصحاب میں جناب ابو بکر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر،
اور اللہ کے دین کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت وہ میرے صحابہ میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ شرم و حیا کے پیکر وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور فیصلے میں ماہر، قضات کے معاملہ میں مہارت رکھنے والے، یا ہمارے معاشرے کے انداز میں پرا پنچایت کے ماہر انسان، وہ میرے صحابہ میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اللہ کی کتاب کی قرأت کے سلسلے میں فن قرأت کے سب سے زیادہ ماہر وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلت و حرمت کے مسائل میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وابرزهم زید بن ثابت، وراثت کے پیچیدہ مسائل میں، مشکل ترین مسائل میں مہارت رکھنے والے، ان کے حال میں ماہر انسان جو ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا الا وان لکل امت امینہ، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ وامین هذه الامہ، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فضائل، یہ خصوصیات جو اللہ نے صحابہ میں پیدا کی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی نشاندہی فرمائی کہ ان اوصاف میں یہ صحابی دیگر سے جو ہے وہ ممتاز ہے۔ یاد رکھیے، تاریخ اسلام میں اسلامی لحاظ سے دو چیزوں کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، جنگ بدر کو اور دوسرا ہجرت کے عمل کو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ظاہراً جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، آپ کی صاحبزادی اور اپنی زوجہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کی وجہ سے، ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے ان کو شامل سمجھا ہے، کیونکہ ان کے عذر کی بنا پر آپ کے حکم سے وہ نہیں گئے تھے۔ اس لیے غنیمت میں سے جو شامل صحابہ کو جیسے حصہ ملا، آپ نے حضرت عثمان کا بھی وہ حصہ نکالا غنیمت۔ اور ہجرت جیسا عظیم عمل، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اسلامی تاریخ میں میاں بیوی جو مکمل جوڑے جس نے ہجرت کی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق، کہ ہر نبی کے لیے ایک رفاقت دار ہوتا ہے، ورفیقی یعنی فی الجنہ، عثمان میرا رفیق یعنی جنت کا ساتھی، وہ میرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شرم و حیا کا عالم ایسا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں حضرت عائشہ کی چادر اوڑے نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر آئے، اندر داخلے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے رہے۔
جناب عمر آئے، اندر آنے کی اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان آ گئے، اندر آنے کی اجازت مانگی، نبی کریم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے، کپڑا درست کیا، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ہماری اماں جان حضرت عائشہ جب سارا معاملہ نوٹ فرما رہی تھی، جانے کے بعد پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ابا جان آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، جناب عمر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، مگر اسپیشل اہتمام آپ نے بیٹھنے کا، کپڑا درست کرنے کا جناب عثمان کے آنے پہ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان عثمان رجل حیی و انی خشیت ان اذنت له علی تلک الحال، کہ عثمان اس قدر شرم و حیا والا ہے، مجھے خدشہ تھا کہ اگر اسی طرح تمہاری چادر اوڑھے میں اسی طرح لیٹا رہتا، میری پنڈلی سے کپڑا اٹھا رہتا۔ یہ اس قدر شرمیلے ہیں، جس غرض سے آئے تھے وہ بیان کیے بغیر، اس کی جو ہے وہ جو غرض لے کے آئے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے وہ بیان ہی نہ کر سکتے، اس لیے میں نے جو ہے وہ اپنا کپڑا درست کیا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان کے حیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ عائشہ کیا میں اس انسان کا حیا نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا محسوس کرتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تاریخ اسلام کے سب سے بڑے حکمران ہیں، کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام زبان رسالت سے فرماتے ہیں اللہ میں ان سے راضی ہوں، اللہ میری خواہش ہے کہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ دین کے معاملہ میں اسلام کی خاطر اپنا تن من سب کچھ قربان کرنے والے، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے، وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت پڑی، آپ نے بے دریغ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اس قدر سخاوت کہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام خود بس کرواتے ہیں کہ قط یا عثمان اب بس کرو، عثمان اب بس کرو۔ چندے کی ضرورت تھی، اسلامی لشکر کو تیار کرنے کے لیے مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی، آپ بار بار اپیل کرتی ہیں چندے کی، جناب عثمان بار بار کھڑے ہو کے اللہ کا دیا ہوا مال بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ بالآخر نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمایا تھا قط یا عثمان، کہ عثمان اب بس کرو بس کرو، بہت زیادہ اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اس قدر سخاوت کرنے والے کہ جب مسجد نبی تنگ ہو گئی مسلمانوں کی وسعت کی بنا پر، تو نبی کریم علیہ السلام نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے صحابہ کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا کہ یہ جو ملحقہ زمین ہے، اگر اس کو کوئی اللہ کا بندہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے تو مسجد کی توسیع کر دے، توسیع ہونے سے بہت سارے ہمارے جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس انسان کی مغفرت، گناہوں کی معافی اور جنت کی اللہ سے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں۔ تو وہ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے اکیلے وہ ساری زمین خرید کر مسجد نبی کی توسیع کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی۔ جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو ایک ہی کنواں، بئر روما، ایک ہی کنواں، اور وہ بھی یہودی کی ملکیت، اور یہودی فطرتی آپ سمجھتے ہیں کہ مال کے حریص ہوتے ہیں مسلمانوں سے، اور حتیٰ کہ اپنے یہودیوں سے بھی وہ مال لیے بغیر جو ہے وہ پانی ان کو نہیں ملتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب بھانپا
کہ مسلمانوں کو پانی کی تنگی ہے، تو آپ نے اعلان فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، کہ جو مسلمانوں کو یہ پانی کا مسئلہ حل کر دیتا ہے، اس یہودی مالک سے کوئی باری یا کسی انداز میں بھی کوئی خرید و فروخت کر کے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا۔ تو یہ جناب عثمان ہی تھے کہ جنہوں نے ایک دن کی باری اس سے جو ہے وہ خریدی اور پھر عام اعلان کر دیا کہ یہ بدبخت تو پیسے لے کر بھی مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا، مگر جس دن میری عثمان کی باری ہوگی مسلمانوں کو بھی پانی مفت ہے، یہودیوں کو بھی پانی، غیر مسلموں کو بھی پانی مفت ہے، جو چاہے جتنا چاہے اپنی ضرورت کے مطابق میری باری والے دن جو ہے وہ پانی نکال سکتا ہے۔ اور یہودی فطرتی طور پہ مال کے حریص ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے یہودی والے دن اس سے پانی خریدتے، وہ بھی جناب عثمان والے دن ہی 2 دن کا پانی بھر لیتے تھے کہ کل کا بھی گزارا ہو جائے گا، پرسوں پھر مفت بھر لیں گے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میں نے تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مار لیا، تو پہلے وہ 1 دن کی باری 12,000 درہم میں دی تھی، پھر 8,000 درہم میں منتیں سماعتیں کر کے جو ہے وہ مکمل دے دیا۔ آپ نے مکمل اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا کہ اب جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے پانی استعمال کر سکتا تھا۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نہیں، آپ کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی، 1 سالی کا عالم تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بڑی مشکلات درپیش تھیں۔ ایسے موقع پر حضرت عثمان کے ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ مکہ میں آتا ہے۔ وہ جو یہودی تاجر ہیں وہ ایسے موقع کی جو ہے وہ پہلے ہی ٹو میں رہتے ہیں، وہ ابھی قافلہ پہنچا نہیں، ان تک خبر پہنچی کہ قافلہ آ رہا ہے جو 1-2 دن میں پہنچنے والا ہے شہر میں۔ انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنے ذرائع استعمال کر کے اس کے مالک تک پہنچنے کی کوشش کی، تو حضرت عثمان کا پتہ چلا تو 8 گنا تک آفر کی کہ جتنا آپ کا مال ہے، جتنے کا آپ نے بیچنا ہے اس سے ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں، ہم آپ کا مال خریدتے ہیں ڈبل قیمت پہ۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ کہا 3 گنا لے لو، اس سے زیادہ ملتا ہے، 4 گنا، 5 گنا، 7 گنا، 8 گنا۔ وہ تاجر حیران کہ ہم سے بڑا تاجر کون ہے جو 8 گنا سے بھی تمہیں زیادہ دیتا ہے؟ فرمایا وہ میرا اللہ ہے جس نے 10 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے، لہذا میں 10 گنا بھی تمہیں نہیں دینا چاہتا۔ اللہ نے 10 گنا، ایک نیکی کا بدلے میں اللہ 10 گنا اجر دیتے ہیں، اللہ کا 10 گنا کا وعدہ ہے۔ 8 گنا قیمت پر بھی ان یہودیوں کو، تاجروں کو مال فروخت نہیں کیا، مفت میں مسلمانوں میں سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسی رواں مہینے کی 18 ذی الحجہ کو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ سننے سنانے کا فائدہ تب ہے کہ جب ہم بھی اپنے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال اسی طرح خارج کریں گے تو ہمیں بھی جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ صرف سال بعد چند ہزار کا حصہ یا جانور قربان کرنے سے جو ہے وہ اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کو جب بھی ہمارے جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کر دیں گے۔ جان کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، وقت کی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت ہو، ہم اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے، جیسے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، جناب ابراہیم کا طرز عمل تھا۔ تو پھر جیسے ان کی زندگی میں 20 سے زائد مرتبہ ان کو زبان رسالت سے جنت کی ضمانت ملتی ہے، اور ہمارا قطعی عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ یقیناً جنتی ہیں، تو ہم بھی اگر ان کے یہ اچھے اقدام اپنائیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا اور ہم بھی ان کے جو ہے وہ جنت کے ساتھی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام سے عقیدت، محبت، پیار
اور ان جیسا عقیدہ اور ان جیسا طرز عمل اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر